اول سے لے کے آخر تک آیت میں ہے کیا؟ آیت میں ذکر مصطفیٰ ہے، میرے آقا کی آمد کا ذکر ہے، تشریف آوری کا ذکر ہے، اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی محفل میلاد مناتے ہیں۔ محفل میلاد صرف نبیوں کی نہیں بلکہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کی سنت ہے الحمدللہ۔ تو رب نے ارشاد فرمایا اے غیب کی خبر بتانے والے، یا ایھا النبی، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب نبی، یہ ایمان والے تو مانتے ہی ہیں، کافر بھی مانتے تھے کہ نبی وہی ہوتا ہے جو آئی بات ذہن میں۔ ابو جہل مٹھی میں پتھر لایا تھا اور کہا پتا میری مٹھی میں کیا، مٹھی کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ جو نبی ہوگا تو بتا دے گا، نبی ہوگا تو بتا دے گا، آیا تھا، لیکن وہ ازلی تھا، اس نے دیکھا بھی کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اب میں واقعہ کیا عرض کروں، سب کے ذہن میں ہوگا، وہ تو آیا تھا۔ لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ازلی کافر بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو نبی ہوگا اس کو غیب کا علم ہوگا، اور یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ، یعنی نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی۔ تو اب یہ اچھے یا ابو جہل اچھا؟ ان سے تو ابو جہل اچھا کہ اس نے یہ تو کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری مٹھی بند ہے، میں کیا جانوں تیری مٹھی میں کیا ہے، اگر علم نہ ہوتا تو آپ یہی کہتے۔ لیکن میرے آقا کو ما کان و ما یکون کا علم بھی تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ اختیار بھی تھا، رب نے قدرت بھی دی تھی۔ اسی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے ابو جہل سے کہنے لگے نادان کیا پوچھتا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، اگر تو چاہے تو میں بتا دوں، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ کنکروں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنا تھا کہ ابو جہل نے کنکریاں زمین پہ ماری اور کہا نعوذ باللہ یہ تو جادو ہے، نہیں ماننا تھا۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا اور ابو جہل نے بھی یہ مانا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کا علم رکھتا ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں نبی کا معنی ہی ہے اے غیب کی خبر دینے والے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، انا ارسلناک، رب فرماتا ہے میرے محبوب بے شک بھیجا، ہم نے بھیجا، آپ کو بھیجا، اور بھیجا تو خالی نہیں بھیجا، ایسے نہیں بھیجا، بلکہ رب فرماتا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تجھے شاہد بنا کر کے بھیجا۔ کیا بھیجا؟ شاہد بنا کر کے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے تجھے بشیر بنا کر کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا، داعی اللہ بنا کر کے بھیجا، سراج منیر بنا کر کے بھیجا۔ قرآن سے ثبوت ملا نبی یہاں آ کر کے نہیں بنتا، نبی سب کچھ بن کر کے آتا ہے۔ ثبوت پہلے ہوتا ہے اور ظہور بعد میں ہوتا ہے۔ نبی وہاں نبی ہے اور نبوت کے کمالات بھی سب وہیں مل چکے ہوتے ہیں، اور کمالات کا اظہار یہاں آ کر کے ہوا ہے۔ تو میرے آقا کے بارے میں رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا،